حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انا من الحسین یا میں حسین سے ہوں کہنے کے لیے جذبہ نصرت کو زندہ کرنا ہوگا اور ناصر بننا ہوگا۔ خاموش طبقے والے ساکت افراد جو ہیں وہ امام کا ساتھ نہیں دیتے اور ان کی وجہ سے ہی جو ہے امام شہید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خاموش رہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتے اور حق کا ساتھ نہیں دیتے، باطل کی مخالفت نہیں کرتے۔ آج اگر ممکن ہوا تو آج اور شاید آج اور کل 2 دن ہم گفتگو خاص خواتین کے حوالے سے کریں گے کہ جو انا من الحسین کہنے کے لیے خواتین کا جو رول ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خصوصاً ایسے زمانے میں جہاں پر کانسیپچولی جو ہے ان پر حملہ بہت زیادہ ہے، آئیڈیالوجیکلی ان پر حملہ بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاتون حجاب بھی لیتی ہو لیکن کاملاً فیمنسٹک آئیڈیالوجی کو اپنے اوپر ایکسیپٹ بھی کرتی ہو، اس کو اوبے بھی کرتی ہو۔ پاسبل ہے کہ ظاہر اور آئیڈیالوجی دونوں کے بیچ میں میچ ہونا ضروری ہے، خصوصاً ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر یہ ماحول ہے، خصوصاً قانون بھی ہے، اور اس کے بعد یہ تمام جو چیزیں مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس میں ہم لوگ جو ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ 2 مرحلوں میں گفتگو ہے، تھوڑی سی اکیڈمک ٹائپ کی ہوگی، مجھے اکیڈمک آتی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اکیڈمک بات کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی شاید اکیڈمک ٹائپ ہو، کچھ ڈیٹا سٹیٹس اور اس کے ساتھ آپ کو چیزوں کو پریزنٹ کروں گا۔ لوگوں کو شاید عادت نہیں ہے مجلسوں میں اس قسم کی بات سننے کی، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا صبر کریے گا۔ ایک بار امام زمانہ کے ظہور کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں گفتگو کو خود عورت اور مرد خدا کے نزدیک نفس ہیں اور خدا کے نزدیک دونوں کے لیے گول خدا نے سیم رکھے ہیں۔ قد افلاح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، یہاں مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے لیے ہے۔ آپ اگر غور کریں تو خلقت ایک مرد ہے یا عورت ہے، یہ کیسے ہوتی ہے؟ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مرد ہوگا یا عورت، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ ایک ذات ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون مرد ہوگا کون عورت ہوگی۔ عزیزان گرامی، 2019 کے ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے حساب سے دنیا میں 49.5% پاپولیشن جو ہے وہ خاتون کی ہے، فیمیلز کی ہے، اور 50.5% پاپولیشن جو ہے وہ مردوں کی ہے۔ میں ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا، کون ہے جو مینیج کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں پاپولیشن 50-50 ہونی چاہیے؟ کون سی سائنس ہے؟ ڈاکٹرز انجیکشن لگاتے ہیں پوری دنیا میں، کیٹیگرائز کر دیں، پھر فیمیلز 50 ہوں گی، کچھ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ جبکہ وہ نظام کتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک سپرم جو ریلیز ہوتا ہے اس میں کئی ملین سیلز ہوتے ہیں، ملینز آف سیلز ہوتے ہیں،
اس میں سے کون سا ایک سیل جا کے ایگ پہ بیٹھے گا اور وہ فرٹیلائز ہوگا؟ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تو کہتے ہمیں نہیں پتا کون سا ہوگا. خواتین جو ہیں ان میں ایکس ہوتا ہے، اگر مرد کی طرف سے ایکس آیا تو لڑکی ہوگی، اگر مرد کی طرف سے وائی آیا تو لڑکا ہوگا. اب یہ ملینز آف سیلز میں سے ایک سیل کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کون سا سیل جا کے ایگ پہ بیٹھے گا؟ یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ لیکن ایکیوریسی آؤٹ پٹ میں دیکھیں کہ پوری دنیا میں 50-50% مرد اور عورتیں ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. توحید پڑھنے کے لیے کبھی کبھی بہت ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خدا کہتا ہے اپنے اطراف میں دیکھو، مشاہدہ کرو، خدا تمہیں خود نظر آ جائے گا، ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ 0.5% کیا ہے، کیوں کم ہے، وہ بھی میں بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. خدا کے یہاں تو ایکیوریسی ہے، میں آؤں گا انشاءاللہ. جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں خواتین کا کیا سٹیٹس تھا، اس کو تھوڑا اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ جب ادھر آتے ہیں تو ہم لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، بہت انفلوئنس اور امپریس ہو جاتے ہیں. چیزیں ظاہر کی دیکھتے ہیں اور بہت جلدی انفلوئنس اور امپریس ہو جاتے ہیں، اور خود کی بلیف کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں. 1516 میں جو ہے آپ کے اسی ملک میں ایک کوئین تھی، کوئین کا نام تھا این. ہنری 8 کی وائف تھی وہ. پہلے ہنری 8 نے کوئین کیتھرین سے شادی کی، کیونکہ وہ لڑکا نہیں دے سکتی تھی اس لیے اس کو چھوڑ دیا. پھر اس نے ایک اور شادی کی، اس کو پہلی لڑکی ہوئی جس کا نام ایلزابتھ تھا. پھر اس کے بعد اس کو 2 یا 3 مس کیریجز ہوئے. ہنری صاحب تھوڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ ان کو لڑکا نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس جرم میں کہ بچہ مجھے لڑکا نہیں دے پا رہی ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائے، اور جھوٹے الزام لگا کے ان کو موت کی سزا سنوا دی. جس ملک میں آپ رہتے ہیں کچھ سالوں پہلے وہاں کی یہ حالت تھی. اسی ملک میں 90 ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسی ملک میں 1870 میں قانون آتا ہے. وہ قانون کیا آتا ہے؟ It allowed women to be legal owners of the money they earned. یعنی اپ ٹو 1870 اس ملک میں خاتون جو ارن کرتی تھی وہ اس کی لیگل پوزیشن نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ 1000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، 1870 میں قانون آیا ہے. اینڈ ٹو انہیریٹ پراپرٹی، ارث بھی نہیں تھا عورت کو. Prior to this act, everything a woman owned or earned became her husband's property when she married. یہ 1870 ہے، وہ 1400 سال پہلے ہے. جو یہاں پر 1870 میں آیا، خدا نے 1400 سال پہلے خاتون کو وہ عزت بخشی تھی. اب قرآن کی آیت کی طرف چلتے ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ کسی دن گفتگو رہی تو یہ خود ایک لمبا ٹاپک ہے کہ کیا رائٹس خدا نے قرآن میں عورتوں کو دیے، اسلام نے دیے، اور یورپ نے اسے کب جا کے تسلیم کیا ہے.
لیکن ابھی صرف اشاروں کی حد تک. قرآن میں آیت ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. خدا نے واضح طور پر قرآن میں کہا ہے کہ مرد کو وہ ارننگز ملے گی جو اس نے کسب کیا ہے, اس نے حاصل کیا ہے. عورت کو وہ ملے گی جو اس نے کسب کیا ہے, اس نے حاصل کیا ہے. the right to own, the right to possess, یہ اللہ نے اسلام میں پہلے سے عورت کو دیا تھا. اس لیے خدیجہ جیسی خاتون ہے اور نبی جیسا ان کا نوکر. تو یہ ذہن میں کچھ باکسز ہیں جن کو ڈیلیٹ کر دیں. باکسز آف انفیریورٹی ٹورڈز دا ویسٹ. اپنی تعلیمات پر کانفیڈنس رکھیں, وگرنہ ظہور کی تیاری کیوں ہے؟ میں انشاءاللہ اور آگے اس کو بیان کروں گا ڈیٹیل میں. تو پہلی چیز ہو گئی رائٹ ٹو ارن. قرآن میں واضح طور پر آیت موجود ہے کہ جو عورتیں چیزوں کو ارن کرتی ہیں ان کی بلونگنگز ہیں. ارث کی جہاں تک بات آتی ہے, قرآن میں واضح آیت ہے کہ جو مرد یا جو گھر والے اپنی چیزوں کو چھوڑ کے جائیں اس میں خواتین کا بھی حق ہے. کم اور زیادہ پہ ہم کبھی زندگی میں گفتگو کریں گے, لیکن یہاں تو حق ہی نہیں تھا. آپ ہمیں سکھائیں گے, آپ ہمیں سکھائیں گے. عزیزان گرامی, یہیں پر مہر کی بات ہے. خاتون کی خود کا ڈیسیجن ہے, خاتون کی خود کی پوزیشن ہے. اسلام نے عورت کو ایک آبجیکٹ نہیں ایک انسان سمجھا ہے. اور جب یہاں پر ڈارک ایجز کا زمانہ تھا, ڈارک ایجز میں ان کے پاس جب کچھ نہیں تھا, اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں رائٹس دینے کی ضرورت تھی, تو کچھ نہیں تھا سے نکال کر اتنا دینے کی کوشش کی کہ عورت کو ہویت عورت اور آئیڈینٹی آف وومن سے ہی باہر نکال دیا, گم کر دیا عورت کو. اب عورت ہی نہیں ہے. آپ نے, ویسٹ نے ایک سسٹم دیا ہے دنیا کو, جو سسٹم کے اندر انڈیا پاکستان میں بھی لڑکیاں جو ہیں وہی سسٹم سے انفلوئنسڈ ہے جو یہاں سے جاتا ہے. اب سوشل میڈیا کے بعد باؤنڈریز نہیں رہ گئی ہیں, تقریباً وہی چیزیں ہیں پوری دنیا میں, چیلنجز سیم ہیں, سیم آئیڈیالوجی ہے. عزیزان گرامی, اسلام انسان کو عزت دیتا ہے. جہاں اسلام کی تعلیمات ہوں گی وہاں انسانیت مشکل سے دور ہوگی, اور جب انسانیت اسلام سے دور ہوگی, خدا کے قانون سے دور ہوگی, وہاں مشکلیں بڑھیں گی. میں آپ کو ڈیٹا اور سٹیٹس کے ساتھ بولوں گا, وگرنہ مولانا ہے ان لوگوں کا کام ہے منبر پہ خالی بیٹھ کے بول دیتے ہیں نا. ثابت کروں گا انشاءاللہ. ہندوستان میں پہلے عرب زمانے میں کیا ہوتا تھا, پتہ چلتا تھا کہ لڑکی ہے تو کیا کرتے تھے, دفنا دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کو کمتر سمجھتے تھے, لڑکی کو انفیریئر سمجھتے تھے. رسول اللہ نے کہا جب لڑکی پیدا ہو تو تمہارے گھر میں رحمت آئی ہے خدا کی. ایک لڑکی ہو تو یہ ثواب, 2 ہو تو یہ ثواب, جب 4 ہو تو رسول اللہ کہتے ہیں 70 حج کرنے کا ثواب. وہ جاہل ہیں جو لڑکیوں کے پیدا ہونے سے ناخوش ہوتے ہیں, انہوں نے اسلام کا ابھی تک الف بے بھی نہیں پڑھا ہے. اب سنیں, ہندوستان میں ڈیٹا بتاتا ہے, سٹیٹس بتاتا ہے کہ فیمیل فیٹیسائیڈ یعنی کہ عورت کو ماں کے پیٹ میں مار دینے کا ڈیٹا 6.5 کروڑ لڑکیوں کو ہندوستان میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. رسول اللہ نے آ کے پورے عرب ورلڈ کو اس بیماری سے آزاد کر دیا. پورے عرب ورلڈ کے اندر, پورے مسلم کمیونٹی کے اندر اس بیماری سے رسول اللہ نے,
اس لیے رسول اللہ کی تعلیمات انسانیت کے لیے خیر ہے. آپ امیجن کریں 6.5 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے. 6.5 کروڑ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. اچھا ٹیکنالوجی اچھی چیز ہوتی ہے یا بری چیز ہوتی ہے؟ آپ بتائیں ٹیکنالوجی اچھی چیز ہوتی ہے یا بری چیز ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، استعمال کرنے والے اچھے اور برے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی ابزار ہے، ٹول ہے. یہی ڈاکٹر جو بچی کو سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے، یہ بتانا کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے ٹیکنالوجی نے کیا. جو ڈاکٹر اس کا قتل ماں کی پیٹ میں کر رہا ہے یہ تعلیم یافتہ انسان ہے دنیا کے معیار کے حساب سے. لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک نفس محترم کو ماں کے پیٹ میں قتل کر رہا ہے. عجیب سزا ہے اسلام میں ابورشن کے لیے. ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا، اس میں 1 کروڑ انڈین روپیز سے زیادہ ہو گیا تھا دیت اگر وہ سٹیج کراس ہو جائے. انسان ہے پیٹ میں، کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ گولی اس کو بٹن پریس کر کے مار دیا. خوب انسان ہے، انسان کی عظمت ہے، انسان کا احترام ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک ہم نے سمجھا کہ ویسٹ میں جو تھا کچھ حصے میں نے لیے، ابھی آگے آؤں گا اور ایکسپلین کروں گا. اب آتے ہیں اسلام کی طرف. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. خدا نے کہا ہے کہ یقیناً ہم نے خلق کیا چیزوں کو زوج میں، کسی کو مرد کسی کو عورت یا فیمیل. لعلکم تذکرون دوسری آیت میں خدا نے کہا اسی میں خدا نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. مرد اور عورت کو جب دیکھو تو غور و فکر کرو. عزیزان گرامی، اسلام نے کہا مرد ہے کہا عورت ہے، دونوں کو ان کی جائیگاہ دی اور دونوں کو کہا دونوں کے لیے گولز الگ رکھے. پوری توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی. اس کے سامنے 2-3 منٹ توجہ دیجیے گا خاص طور پر. ہم کیونکہ ایک زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اس زمانے سے پہلے اور اس زمانے کے بعد کو سوچنا ہم لوگوں کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک زمانے کو سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ہمارے ذہن پر حاوی ہوتی ہیں. آج سے 300 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو جس کنٹری سے ہم آئے ہیں وہ کنٹری میں اور اس زمانے میں ہم اتنے فارورڈ تھے 300-400 سال پہلے کہ ہر کوئی ہماری تہذیب کو اپنانا چاہتا تھا. ہندوستان میں کورٹس میں فارسی لینگویج تھی، وہاں کے جو سب سے تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ فارسی اور اردو ادب اور شاعری میں اپنی باتیں کرنے کو اپنے لیے افتخار سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں سب سے آگے ترقی یافتہ قوم اس زمانے میں مسلمان تھی. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جو بھی کمیونٹی جب سکسیسفل ہوتی ہے ظاہری طور پر لوگ اس کے کلچر کو فالو کرتے ہیں. جب ہم سکسیسفل تھے تو لوگ ہمارے کلچر کو فالو کرتے تھے، لیکن جب ہمارے کلچر کو فالو کرتے تھے تو ہم نے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچایا، فائدہ پہنچایا. لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو انسانیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ ابھی 200-300 سال سے ٹیکنالوجی اور ترقی ان کے پاس ہے، اس کے پہلے ہمارے پاس تھی. 100 سال بعد مسلمان اگر محنت کرے گا تو مسلمان کے پاس دوبارہ ٹیکنالوجی آ جائے گی، دوبارہ مسلمان ترقی یافتہ ہو جائے گا. انقلاب اسلامی سے مشکل ہی اس وجہ سے ہے
کیونکہ انقلاب اسلامی فرد ہونے سے نکال کر ایک سسٹم اور ایک نظام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. وہ دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہے دیکھو اسلام پر عمل ہوتا ہے تو آئیڈیل ماڈل یہ ہے. کیونکہ لوگ ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں. تم اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہو, بولتے اسلام پر عمل کرو, دیکھو تم ایسی حالت میں تم مجھے دعوت دے رہے ہو. ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ماڈل کچھ حد تک ایران نے کچھ سالوں میں پیش کیا ہے. انقلاب سے پہلے ایران میں یونیورسٹیز میں 20% خاتون تھی, اب 58% فیمیلز ہیں یونیورسٹیز میں. ماڈل پیش کیا ایران نے. ترقی کرنے کے لیے کپڑا اتارنا ضروری نہیں ہے, یہ ماڈل پیش کیا. بہترین یونیورسٹیز, بہترین انجینئرز, بہترین ڈاکٹرز, نیوکلیئر سائنٹسٹ خاتون ہیں, لیکن محجبہ بھی ہیں. ماڈل ہے. یو ہیو ٹو پریزنٹ اے ماڈل ان فرنٹ آف دا ماڈل. انڈیویجولز بات نہیں ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, جو ویسٹ کا ماڈل ہے تھوڑا سا ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں. آپ کی کنٹری کی اس وقت حالت کیا ہے, ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس اور سروے کے حساب سے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یونائٹڈ نیشن کے ایک سروے کیا, یہ 11 مارچ 2021 کو رپورٹ چھپی ہوئی ہے. An investigation by the UN Women UK found that 97% of the women aged between 18 and 24% have been sexually harassed. Out of that, with a further 96% not reporting those situations because of the belief that the system is not capable to change anything for them. یہ آپ آئیڈیل ماڈل دینا چاہتے ہیں نا, تو یہ تو آئیڈیل ماڈل نہیں ہے. آپ دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں نا, اسلام اس کے سامنے ایک ماڈل دے رہا ہے. عزیزان گرامی, انڈیویجول صرف نہ سوچیں, ماڈلز کی بات ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. لورا بیٹس, فاؤنڈر آف ایوری ڈے سیکسزم رپورٹ پروجیکٹ, said that women were recognizing the abuse they faced as sexual harassment, but it was unsurprisingly that they had no faith in utterly broken system. کلیرا بارنیٹ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف UN Women UK, یہ کہتی ہیں this is a human rights crisis in the UK. It is not just enough for us to keep saying that this is too difficult problem to solve it. It needs addressing now. Sexual harassment in UK. اس کے پیچھے کلچر, سویلائزیشن ہے, تھاٹ ہے. خدا نے کہا جب عورت سامنے سے گزرے تم پر واجب ہے نگاہیں نیچی کر لو. جب یہ کلچر آ جائے گا تو یہ چیزیں ہٹ جائیں گی. ماڈلز ہیں دو. اگر آپ کے پاس عورتوں کے لیے ایک سکسیسفل ماڈل ہے یا تھا ایک سکسیسفل ماڈل, تو عورتیں خوش ہونی چاہیے. آئیں دیکھتے ہیں یو کے میں ہیپینس کا کرائیٹیریا, ہیپینس کا لیول کیا ہے. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں, امام حسین کی بات سننے آئے ہیں, اور یہ مولانا جو ہیں. یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں حسینیت کو کانفیڈنس کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت کو پیدا کریں. جب یہ ثابت ہوگا تو حضرت زینب کے کردار کو پیش کرنے میں کانفیڈنس آتا ہے. عزیزان گرامی سنیں, آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس آف یو کے یہ کہتی ہے کہ امنگ ینگ وومن ایجڈ بٹوین 16 and 24 years in the UK, with nearly 1/3, that is 31% reporting some evidence of depression or anxiety in 2017 and 18. 31% جو خواتین آپ کی یہاں پر ہیں ملک میں, وہ ڈپریشن کو رپورٹ کر رہی ہیں. 1 in 3 almost. Where is happiness? ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں, مولانا بٹن دباؤ تو ایسا ہو جاتا ہے, بٹن دباؤ تو ایسا ہو جاتا ہے, مولانا ایسا ہو جاتا ہے, مولانا ایسا ہو جاتا ہے, مولانا دیکھیں فون ایسا ہے, دیکھیں اس کو او دیکھیں کتنا ڈیٹیل میں فوٹو نکالتا ہے. Where is happiness? Why are you not happy if you have everything in your life? Why are you not happy? Females کا بدتر ہے. Women between the ages of 16 and 24 are almost 3 times as likely to experience a common mental health issue as the men at the same age.
Why? Did you not give a system which was supposed to solve the problems of women in the world? Why they unhappy? आगे चलते हैं. UK survey finds sharp decline in the happiness of young women and children. की लास्ट चीज बयान कर रहा हूं. वैसे तो चीजें बहुत है बयान करने के लिए, ये लास्ट चीज बयान कर रहा हूं. ये नहीं है कि सिर्फ हैप्पी नहीं है, शार्प डिक्लाइन हो रहा है हैप्पीनेस में. जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना औरतें जो है ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हैं, ज्यादा अनहैप्पी हो रही हैं. क्योंकि टेक्नोलॉजी ये नहीं बताती है क्या करना है, वो खुदा बताता है. वो खुदा बताता है. टेक्नोलॉजी तो खाली जरिया है, टूल है. टेक्नोलॉजी तो खुद नहीं बताती है. Just 1 in 4, that is 25% of the girls and young women between the ages of 7 and 21 describe themselves as very happy. While 7 out of 10 girls, that is 69%, identified school exams as the key forms of stress. Pressure from social media was blamed by 6 out of 10 girls for depression in the UK. So social media, let's take a selfie, let's upload it. ये आपको ज़हनी तौर पर मरीज कर देता है. हर जगह आपको ये तसव्वुर है कि कितने लाइक्स आएंगे, कितने डिसलाइक्स आएंगे, किसको मैंने क्या मैसेज दिया, एक आर्टिफिशियल दुनिया में ले जाता है और फाइनली यू गेट इनटू डिप्रेशन. मैं इस पे एक दिन गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ मीडिया पे गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह. अज़ान गिरामी, एक लास्ट चीज़ बयान कर दूं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड. एटलीस्ट at any given age, at least 2 in 5 women say that they're displeased with their body, how they look. At least 2 in 5 women say this. Why? Because there is a pressure to look beautiful always. There is a pressure, औरतों की तरफ से मर्द की बनाई हुई सोसाइटी में प्रेशर है कि उसको हमेशा हर लम्हा खूबसूरत दिखना है. ऑफिस आ रही है, उसको सज धज के आना है. मर्द ने कोट पहना, शर्ट पहना, बाहर निकल गया, औरत आधा घंटा मेकअप कर रही है. क्यों? किसने कहा तुम्हें? बिकॉज उसको प्रेशराइज्ड किया गया है, उसका ब्रेन इस तरीके से कंडीशन किया गया है दैट व्हेन शी गोज टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जॉब, everybody should say, oh you're looking so pretty. वो oh you're looking so pretty के लिए वो पूरी मेहनत की जा रही है. प्रेशर है ये. इस्लाम चाहता है इस गुलामी से इंसान बाहर निकले. इस्लाम चाहता है औरत तवज्जो करे कि जहां से गुजरे तो खुदा कहे oh your nafs is so beautiful. दुनिया में औरत के लिए जो निज़ाम बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रहा हूं अज़ान गिरामी, आप उनके लिए इंसान नहीं है, कस्टमर हैं. जो चीज आपको एज एन आइडियोलॉजी पेश की जाती है उसके पीछे पैकेज्ड प्रोडक्ट पेश किए जाते हैं. The global cosmetic market size was valued at $380 billion. How much? $380 billion in 2019 and was projected to reach $463 billion by 2027. 460. हिजाब से नफरत इसीलिए तो है क्योंकि हिजाब चाहता है इस गुलामी से बाहर आओ, इस गुलामी से बाहर आओ. तुम औरत हो, खुदा के नजदीक तुम मोहतरम हो, क्या मर्द सोचते हैं तुम्हें इससे क्या लेना देना? से बाहर निकालना चाहता था इस्लाम. प्रायोरिटीज दुनिया में कैसे चेंज हो गई, इसके बाद मैं कुरान की तरफ आऊंगा. प्रायोरिटीज दुनिया में कैसे चेंज हो गई है सुने. कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है? $380 बिलियन की इंडस्ट्री है. ये इंडस्ट्री का मुकाबला इस्लाम और हिजाब करता है. इसके सामने पूरी दुनिया में अगर भूखमरी और हंगर को खत्म करना है तो सिर्फ $45 बिलियन की जरूरत है यूनाइटेड नेशन के मुताबिक. अब इस्लाम को आके, इस्लाम की अजमत को आके समझें.
یہ دنیا جو ہے خاتون کو کس سٹیج پر لے کے جانے تو تیار ہے. امریکہ کا جو وومنز کا ڈیٹا ہے وہ یہاں سے بدتر ہے. ڈپریشن, سیکشل ہیرسمنٹ, یو نیم اٹ, ہر چیز وہ یہاں پر بدتر ہے. اب آئیں اسلام کی طرف. خوب دنیا کے حالات تو ہم نے دیکھ لیے, اب ایک ظہور کی طرف توجہ کریں کہ یہ مشکلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی آئے گا جو عالمی طور پر ان مشکلوں کو حل کرے گا. وہ ویژن تو ہونا چاہیے, برڈز آئی ویو تو ہونی چاہیے. توجہ کریں عزیزان گرامی, ہمارے سوال کر سکتے ہیں کیا ہمارے سماج میں مشکل نہیں ہے؟ ہاں ہمارے سماج میں مشکل ہے, لیکن ہمارے سماج میں مشکل اس وجہ سے ہے یا تو ہم ایسٹرن آئیڈیالوجی سے انفلوئنسڈ ہیں یا ویسٹرن آئیڈیالوجی سے انفلوئنسڈ ہیں, یا ہمارے یہاں میل پیٹریارکی اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم ایسٹ سے ہیں. ہم نے اسلام سے اگر عمل کرنا ہوتا تو مشکل نہیں ہوتی. اسلام ہیپینس دیتا ہے, سکون دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب تک انسان خدا کی طرف پلٹ کے نہیں جائے گا اس کے قلب کو سکون نہیں ملے گا. یہ آپ لکھ لیں. اور ہر نظام جو انسان کو خدا سے دور کرے گا وہاں پر ڈپریشن کا ریٹ بہت ہائی ہوگا. اسکینڈینیوین اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں اسکینڈینیوین کنٹریز میں ڈیتھ ریشیو اور جاپان کے اندر سوئسائڈ کا لیول اور یہ سب چیز میں فی الحال سب وہ کر دیتا ہوں. یہ سب سائیڈ ایفیکٹ اس آئیڈیالوجی اور اس سسٹم کا ہے. جہاں اسلام اور خدا مائنس ہو جاتا ہے تو سسٹم ایسے ہی ہوگا. آئیں ہم اسلام کی طرف سے نظر ڈالیں کہ عورت اور مرد کو کیسے خدا بتاتا ہے. میں بہت جلدی شارٹ میں 3 سینیریوز کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ, کیا مرد افضل ہے یا عورت؟ یہ سوال ہے کہ مرد افضل ہے یا عورت ہے افضل. اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے 3 الگ الگ لیولز ہیں. ہم یہ نہیں کہتے مین اینڈ وومن آر ایکول. If they are equal, let Shoaib Akhtar bowl and a female batsman bat. لیکن ایتھلیٹس میں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہر جگہ پر مین وومن, لیکن رائٹس میں آگے کہتے ہیں مین اینڈ وومن آر ایکول. ہم لوگ نہیں بلیو کرتے. کیسی بات کرتے ہو مولانا, بیکورڈ ہو آپ؟ بیکورڈ نہیں, بیکورڈ نہیں ہے, میں بتاتا ہوں. We believe they are similar, not equal. We believe they are similar. Now there are 3 levels. سب سے پہلے میں خواتین کے لیے کہتا ہوں, کچھ ایریاز ہیں جہاں خاتون افضل ہیں مرد پر, کچھ ہیں. کچھ ایریاز ہیں جہاں مرد افضل ہیں, اور کچھ ایریاز ہیں جہاں دونوں ایکول ہیں. تینوں چیزیں ہیں. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, پوچھتا ہے بتاؤ میں خیر کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے خاندان میں کس کے ساتھ خیر کروں؟ رسول اللہ نے کہا ماں کے ساتھ, امک. پھر کہا کس کے بعد؟ اس کے بعد کہا ماں, پھر اس کے بعد پھر کہا ماں. 3 بار ماں کہا, پھر کہا والد. رسول اللہ نے کہا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ماں افضل ہے کہ والد؟ ماں افضل. عورت کیسے افضل ہو گئی؟ تو عورت کچھ حصوں میں اسلام میں افضل ہے, ایکسپٹ کرنا ہوگا. کچھ حصوں میں مرد افضل ہیں. الرجال قوامون, قرآن کی وقت نہیں کہ اس کو کھول کے بیان کیا جائے, لیکن خدا نے جو سسٹم بیان کیا ہے اس میں مرد کو افضلیت دی ہے. سسٹم آف لائف میں, اسلام میں جہاں پر کسی کو اگر رائٹس زیادہ دی جاتی ہیں وہاں پر اس کے سامنے رسپانسبلٹیز بھی اتنی زیادہ دی جاتی ہیں. مرد کو کہا کہ کفالت خون, گھر کی آپ کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہے, گھر کا خرچہ چلانا مرد کی ذمہ داری ہے, اس لیے گھر کا ولی جو ہے مرد ہے.
اگر عورت گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو احسان کر رہی ہے، وہ اس کا پرسنل پوزیشن ہے جو تمہیں دے رہی ہے. لیکن گھر کے نظام میں ولی مرد ہے. شرمائے نہیں اس کو. الرجال قوامون، خدا نے قرآن میں واضح طور پر کہا ہے. نظام، گاڑی تب چلے گی جب ڈرائیور ایک ہوگا. 2 ڈرائیور مل کے گاڑی نہیں چلا سکتے. عورتیں محترم ہیں، ان کی مشورت لی جائے زندگی کے اہم مسئلوں میں. اگر ان میں قابلیت ہے تو ان کی بات سنی جائے، مانی جائے. اگر عقلانی طور پہ ثابت کرتی ہیں اپنی دلیلوں کے ساتھ، ماننے میں مشکل نہیں ہے. لیکن لیڈرشپ گھر میں مرد کے ہاتھ میں ہے. الرجال قوامون. ڈر تو نہیں رہے آپ لوگ؟ یا علی، بولے مولانا گھر بھی جانا ہے، ویسی باتیں نہ کرا. واضح یہ جب سسٹم یہ اسلامک نہیں ہوتا ہے تو یہ پرابلمز ہوتی ہیں. کچھ ایریاز ہیں جہاں پر خدا نے ایکول رکھا، ایکول اپورچونٹیز ہیں مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے. نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، دونوں کے لیے ایکول ہے. علم حاصل کرنا ہے، دونوں کے لیے ایکول ہے. 100 ایسے ایریاز ہیں، سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکول خدا نے قرار دی ہیں. بس 3 لیولز ہیں. کچھ چیزوں میں مرد افضل ہیں، کچھ چیزوں میں عورتیں افضل ہیں، کچھ چیزوں میں دونوں ایکول اپورچونٹیز پائی جاتی ہیں. مرد محنت کر کے حلال روزی کما کے خدا تک پہنچ رہا ہے، عورت گھر پہ بچے کی تربیت کر کے خدا تک پہنچ رہی ہے. راستے الگ ہیں، ہدف ایک ہے. واضح ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک ہم نے بات کی کہ اسلام نے جو ماڈل پیش کیا ہے اس ماڈل میں خواتین کا اپنا رول ہے، مرد کا اپنا رول ہے. جس کلچر میں آپ رہتے ہیں عزیزان گرامی، یہاں بچوں کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی اطاعت کریں. ایک شخص آیا نبی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک ماں ہے، وہ اکیلی ہے گھر پہ، میں اس کی خدمت نہیں کر پاؤں گا، وہ میرے بنا اکیلے رہ جائے گی. نبی نے کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جہاد کا ثواب تمہارے لیے لکھا جائے گا. تو کوئی بچہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی اسلامک ایکٹیویٹی کروں گا اور والدین راضی نہیں ہوں گے تو یہ جو ہے اسے خدا تک نہیں پہنچا سکتا. برعکس بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے کہ گھر پہ ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کھیلیں بچوں کے ساتھ، وقت دیں بچوں کے اوپر. عزیزان گرامی کہ ٹاپک آ گئی تو صرف ایک پوائنٹ بیان کر دوں. ہمارے یہاں پرابلم ہے پیرنٹنگ کے اندر، اس کے لیے ایکسپرٹ ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسپرٹس لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں مولانا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو تربیت اولاد پہ بھی میں ہی لیکچر دوں گا، میڈیا پہ بھی میں ہی بولوں گا، امام حسین پہ بھی میں ہی بولوں گا، قرآن کی تفسیر بھی میں ہی کروں گا. میں انسان ہوں یا جن ہوں؟ ہر چیز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ایک عالم دین ہے جس نے 10 12 15 سال بچوں کی تربیت پر کام کیا ہے، آپ اسے بلائیں، اس کے ساتھ سیمینارز رکھیں، پروگرامز رکھیں. ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کو بلائیں تاکہ وہ سوسائٹی کی ریئل پرابلمز کو اس طریقے سے ایکسپرٹس آ کے سالو کر سکیں. بہت امپورٹنٹ ہے. فیمیل میرج کاؤنسلنگ، آفٹر میرج ایشوز اور تربیت اولاد، یہ سب کے پرابلمز ہیں، سب کے. لیکن ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. سسٹم کی ضرورت ہے، اس کو ایجاد کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے نکل گیا. آج صرف کچھ چیزیں بیان کر کے کل کربلا کے بارے میں، کربلا میں 4 قسم کی خواتین ہیں جو کربلا کے اندر نظر آتی ہیں، جو علماء بیان کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کروں گا. پہلی قسم خواتین کی وہ ہیں جو زمینہ ساز کربلا جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ خاتون جو کربلا میں موجود نہیں تھی
لیکن کربلا میں ان کا کردار موجود تھا. دوسری وہ خاتون ہیں جو روز عاشور کربلا میں موجود تھیں اور انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا. تیسری وہ خاتون ہیں کہ شہادت کے بعد انہوں نے جو اسیر ہوئے تھے اس میں شامل رہیں اور اس میں انہوں نے پیغام اسلام اور پیغام حسین ابن علی کو زندہ رکھا. چوتھی وہ خاتون ہیں کہ اسارت ختم ہونے کے بعد آج تک حسینیت اور حسینی پیغام کو جنہوں نے زندہ رکھا ہے وہ آج کی کربلا میں رول پلے کر رہے ہیں. یہ 4 قسم کی خاتون ہیں جو کربلا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. ہر ایک کیٹیگری کو انشاءاللہ ہم لوگ کل زندگی رہی تو اس کو ہم لوگ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. آج مقدمتاً بیان کر دوں صرف وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے 2 ماڈلز دیے ہیں. ایک آئیڈیل رول ماڈل دیا ہے خاتون میں اور ایک نیگیٹو رول ماڈل دیا ہے, نیگیٹو ماڈلز دیا ہے. قرآن نے دونوں ماڈلز کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اسلام نے عورت کو اس منزلت تک پہنچا دیا کہ زمانے کا امام کہ جو واسطہ فیض ہے تمام انسانیت کے لیے, وہ بی بی زہرا کے لیے جب کلام ان کے سامنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِی فِی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امام زمانہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کا جو مقام ہے وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. صرف عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ نہیں, وقت کے امام کے لیے اسوہ حسنہ ہے. رسول اللہ نے عورتوں کے احترام کے لیے کیا کیا کہ جب بی بی داخل ہوتی تھی کمرے میں تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں, بی بی کا ماتھا چومتے تھے, بی بی کا ہاتھ پکڑتے تھے, احترام میں بی بی کو لاتے تھے, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے, پھر دوسری جگہ جا کے بیٹھتے تھے. رسول اللہ نے عورت کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا. آپ دیکھیں ایران میں پوری ایک سٹی ہے قم, جہاں پہ حوض علمیہ ہے, جہاں سے آج علم نشر ہو رہا ہے پوری دنیا میں. 90 کنٹریز سے زیادہ لوگ قم میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں انقلاب نے کیا دیا؟ یہ چھوڑے انقلاب نے کیا دیا, یہ پوچھیں کہ آپ نے کیا دیا. نہج البلاغہ کتنی زبانوں میں آپ نے 1400 سال میں ٹرانسلیٹ کری تھی اور پچھلے 30 سال میں کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی؟ ذرا یہ حساب لگا لیں. 1000 سال اور 30 سال کا مقابلہ کر لیں. صحیفہ سجادیہ کتنے تم نے ٹرانسلیٹ کروا دی تھی, کہاں کہاں تک پہنچا دیا تھا؟ آج 90 کنٹریز ہیں جہاں پر مبلغ اہل بیت جو ہیں دین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات نکل کے یہ تو بیان کر دوں, نائجیریا میں آج سے 20 سال پہلے کتنے شیعہ تھے؟ 30 سال پہلے کتنے شیعہ تھے؟ الگ الگ میں ڈیٹا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آج 2 کروڑ شیعہ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 1 کروڑ شیعہ ہیں. 10 لاکھ بھی مان لیں تو انقلاب کی برکت تو ہے. تم نے کیا کیا؟ 7 کو یہ کریں گے, 8 کو یہ کریں گے, 9 کو یہ کریں گے, 10 کو یہ کریں گے, 11 کو جا کے سو جائیں گے. 7, 8, 9, 10 اس لیے ہے کہ 11 کو تم میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. محرم انرجی کو باہر نکالنے کے لیے نہیں ہے, محرم انرجائز کرنے کے لیے ہے. یا علی, 11 کو آپ میدان میں آتے ہو یا نہیں یہ پتا چلے گا کہ بھائی آپ نے حسینیت کو مانا تھا یا رسموں کو مانا تھا. 11 کو پتا چلے گا. عزیزان گرامی, قرآن نے 2 ماڈلز دیے ہیں.
پازیٹیو عورتوں کو بھی خدا نے بتایا ہے، حضرت مریم ہیں قرآن میں، حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں۔ حضرت آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہیں۔ حضرت آسیہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ فرعونی نظام میں رہنے کے باوجود بھی تم موسیٰ جیسے بچے کی تربیت کر سکتے ہو۔ مولانا ویسٹرن سسٹم ہے، یو ڈونٹ نو، فرعونی سسٹم یہی تھا، اس سے بدتر تھا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے۔ دو ماڈلز پیش کیے، آخری بات بیان کر رہا ہوں، اشارہ ہو رہا ہے وقت کے لیے۔ یہ پازیٹیو ماڈلز ہیں قرآن میں، قرآن نے نیگیٹو ماڈلز کو بھی پیش کیا۔ ہم اتحاد کے قائل ہیں اور مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن حق بیانی بھی ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جو ہے حق اس کو بھی تو بیان کرنا ہے۔ ولایت علی میں کمپرومائز نہیں ہے، ولایت علی ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ حق باطل ہے، باطل حق ہے، نہیں، حق حق ہے، باطل باطل ہے، لیکن طریقہ ہمارا وہ ہونا چاہیے جو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی بیان کرتے ہیں۔ برٹش شیعہ یہی ہے کہ آپ ایسا علی کے نام پر کام کرو جو مقصد علی کے مخالفت میں ہو، حسین کے نام پر ایسا کام کرو جو حسین کے مقصد کی مخالفت میں ہے، اسے کہتے ہیں برٹش شیعہ۔ برٹش شیعہ اور ہیں، برٹش شیعہ اور ہے۔ برٹش شیعہ یہاں رہنے والے مومنین ہیں جو محترم ہیں، برٹش شیعہ وہ شیعت ہے جو شیعہ نہیں ہیں، جسے کچھ لوگوں نے شیعہ کی چادر پہنا کے میدان میں لائے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے جو برٹش شیعہ کے بارے میں کہا ہے وہ یہ ہے، نہ کہ مومنین کو، مومنین تو محترم ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل۔ قرآن مجید میں سورہ ترحیم کی آیت 1 سے 6 آپ گھر پہ جا کے مطالعہ کر لیجئے، وقت نہیں ہے تو میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ خدا نے ان سے کہا نیگیٹو ماڈلز، ہر کوئی جو نبی کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ نیگیٹو رول ماڈل ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو ہیں، نبی نے ان سے کچھ باتیں کہی تھیں، وہ جا کے کسی اور سے کہہ رہی تھی، رسول اللہ اس سے راضی نہیں تھے، راز کی بات کسی اور کو کہہ رہی تھی، رسول اللہ اس سے راضی نہیں تھے۔ سورہ ترحیم آپ پڑھیے گا، آیت 1 سے لے کے 6 تک۔ اس کے اندر قرآن مجید میں خدا کہتا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لیں اور وہ چیز جو تمہارے دل میں کجی آ گئی ہے، تمہارے دل میں، اگر تم نے اس کے لیے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ تو خدا رسول کا مولا ہے، ان کا دفاع کرنے والا ہے۔ ٹون دیکھیں قرآن کی آیت کا کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو رسول اللہ کا حافظ و مددگار اللہ ہے، اور مومنین ہیں، اور جبرائیل ہیں، اور ملائکہ ہیں۔ حفاظت کی بات کہاں ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ جب مقصد خطرے میں ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو خدا کے لیے یہ ممکن ہے کہ خدا تمہارا طلاق کرا دے اور تمہارے بدلے میں ایسی عورتیں رسول کو عطا کرے، جو عورتیں کون ہیں؟ مسلمات، مومنات، قانتات،
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تائباتن عابداتن، خدا یہاں پر جو ہے صفتوں کو بیان کر رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق کی نوبت آ گئی تو خدا تمہارے بدلی ایسی عورتوں کو ریپلیس کر دے گا جو مسلمان ہوں گی، مومنہ ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی۔ خدا صفتوں کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں خدا نے دو ماڈلز دیے ہیں۔ ایک ماڈل وہ ہے جو حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، وہ خاتون ہیں جو حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، جو خاتون آئیڈیل ہیں اور رول ماڈل ہیں، اور انہی کے سامنے نیگیٹو رول ماڈلز کو بھی پیش کیا، حتیٰ نبی کی بیویوں کو بھی نیگیٹو رول ماڈلز بنا کے پیش کیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ کوئی فرعون کے گھر میں رہ کے مومنہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مومن کے گھر پہ رہ کے کوئی مومنہ نہ ہو۔ دونوں ممکن ہے، دونوں ماڈلز خدا نے قرآن میں پیش کیے۔ عزیزان گرامی، محرم بہت جلدی گزر رہا ہے، بہت ہی جلد۔ آج 5ویں کی شب آ گئی عزیزان گرامی۔ امام حسین علیہ السلام سے حضرت زینب کہتی ہیں کہ بھیا، دشمن کی فوجوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، دشمن کی فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہزارہ نفر جڑتے جا رہے ہیں۔ بھیا، کیا ہمارا کوئی حامی و مددگار آنے والا نہیں ہے؟ اے مولا حسین، کاش ہم ہوتے اور ہم کربلا آتے اور ہماری جانیں قربان کرتے آپ پر مولا۔ حضرت زینب کے زبان سے یہ جملہ ہمارے دلوں پر تیر کی طرح لگتا کہ دشمن تو بہت آ رہے ہیں، آپ کا کوئی ساتھی و مددگار کیوں نہیں آ رہا؟ کبھی سوچئے گا تنہائی میں حضرت زینب نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ حضرت امام حسین کہتے، کیوں نہیں بہنا، میں نے اپنے دوست کو، حبیب کو خط لکھا ہے، حبیب کے پاس خط پہنچتا ہے، قاصد خط لے کے آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، پوچھتے کون؟ کہتے میں حسین ابن علی کی طرف سے آیا ہوں۔ حبیب بہت جلدی دروازے کی طرف جاتے ہیں، میرے حسین کا قاصد آیا ہے۔ خط کو لیتے ہیں، چومتے ہیں، سر پر لگاتے ہیں، خط کو کھولتے ہیں۔ خط میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کی طرف سے فقیہ زمان، فقیہ کو یہ نامہ لکھا جا رہا ہے، حسین ابن علی کے دوست، کربلا میں میری مدد کے لیے آؤ۔ حسین نے بلایا حبیب کو، حبیب اپنی وائف کے پاس، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، بیوی کو پوچھتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے حبیب، اے حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں مجھے تیری فکر ہے، ایسی بیویاں خدا ہم سب کو نصیب کرے۔ وہ کہتی ہے میں خاک کھا کے گزارا کر لوں گی، حبیب نبی خدا کے بیٹے نے بلایا ہے، تم جاؤ۔ ہاں عزیزان گرامی، حبیب باہر نکلے، اپنے غلام سے کہا کہ اے غلام، اس گھوڑے کو لے کے کوفہ سے باہر چلے جا، وہاں میرا انتظار کرنا، میں وہاں پہنچوں گا۔ حبیب جو ہے بازار جاتے ہیں بہانے سے کہ وہ کوفہ سے باہر نکلے، وہاں مسلم ابن اوسجہ مل جاتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ پوچھتے ہیں کیا خبر ہے؟ حبیب کہتے ہیں جانتے ہو حسین کو گھیر لیا گیا ہے کربلا میں، حسین تنہا ہے۔ مسلم کہتے ہیں اب مجھے کوئی حنا اور مہندی نہیں چاہیے، اب کربلا جا کے میری داڑھی خون سے خیزاب کروں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، حبیب چھپتے ہوئے کوفہ سے باہر نکلتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جو گھوڑا حبیب کا تھا وہ غلام کے ساتھ پیر جو ہے ٹاپ جو ہے زمین پہ پٹک رہا تھا بے قراری سے کربلا جانے کے لیے۔ غلام کہتا ہے اے گھوڑے، اے دلدل،
یہ یاد رکھ اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھے کربلا لے جاؤں گا اور میں شہادت کو پیش کروں گا۔ تھوڑی دیر میں حبیب پہنچتے ہیں، یہ چھوٹا سا قافلہ لے کے حبیب امام کے قریب پہنچتے ہیں۔ دور سے امام دیکھتے ہیں کوئی آ رہا ہے، دشمن لگتا ہے، فوجوں کو لگتا ہے کہ دشمن آ رہے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ میرا دوست آ رہا ہے، بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ ہائے حسین کے خیمے میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہونے لگتی ہے۔ زینب کبریٰ خیمے سے پوچھتی ہیں کیا ہوا، جنگ شروع ہو گئی؟ کہتے ہیں، فضہ کہتی ہے نہیں، حبیب آئے ہیں۔ زینب کبریٰ کہتی ہیں اچھا حبیب آئے ہیں، جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ ارے کربلا میں بہت آئے لیکن بی بی نے کسی کو سلام نہ بھیجا، حبیب کو سلام بھیجا۔ حبیب آئے کیا دن آ گئے کہ سیدانیہ غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، روز عاشور آ گئی۔ حسین نے کہا نماز کے لیے اجازت لے لو، دشمن نے حسین کے لیے گستاخی کی، ایسے جملے کو استعمال کیا جو حسین کی شان میں گستاخی تھی۔ حبیب نے تلوار نکالی، دشمن پر حملہ کیا، تم میرے حسین کی گستاخی کرتے ہو۔ یہاں نماز ہوتی رہی، حبیب وہاں جنگ کرتے رہے، نماز کا سلام پڑھا گیا، سعید کی شہادت ہوئی، وہاں سے سلام آیا، مولا حسین ہمارا سلام قبول کر لے۔ حسین حبیب کے پاس پہنچے، اے میرے دوست، تو وہ ہے جو ایک رات میں قرآن کو ختم کرتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ حبیب کی شہادت کے بعد حسین ایسے ہو گئے جیسے سست و کمزور ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حبیب کی شہادت کے بعد حسین ایسے تو ہو گئے، لیکن ایک شہادت کربلا میں ایسی گزری جب نہر سے عباس نے آواز دی، بھیا اے میرے آقا سلام لیجئے، تو حسین نے کہا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے بعد میرا کوئی سہارا نہ رہا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں راہ حق کو سمجھنے کی اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری خواتین کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کو حجاب کی حفاظت فرما، سیرت زہرا اور سیرت زینب پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی، حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو رسوا کر دے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ لا
جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو جس لا الہ پہ جس نے